اچھا سر، آگے پوچھا گیا اگر گھر، دکان یا فیکٹری وغیرہ سے کوئی بھی کام کی جگہ ہو، وہاں سے تعویذات مل جائیں تو ان کے اثرات زائل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ تو سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے، میں اپنے سامعین کو بھی بتانا چاہتے ہیں کہ جو گھروں میں یا فیکٹری وغیرہ یا شاپ وغیرہ میں جو اکثر ہمیں تعویذات مل جاتے ہیں، ہم دیکھ کے خوف زدہ ہو جاتے ہیں. تو سب سے پہلے جانتے وہ تعویذات ہوتے کس لیے؟ دیکھیں جو اکثر گھروں میں تعویذات وغیرہ ملتے ہیں، یا بعض اوقات دیکھیں کسی وزنی چیز کے نیچے سے مل گیا، کسی کے تکیے کے نیچے سے مل گیا، ٹھیک ہے نا، کسی جگہ پہ چھپایا ہوا مل گیا. یہ اکثر وہ تعویذات ہوتے ہیں جو کسی کو اپنی طرف قائل کرنے کے لیے، مائل کرنے کے لیے، بات منوانے کے لیے کہہ لیں، کسی کی زبان بندی کے لیے تعویذ کیا گیا. یہ اکثر وہ تعویذات ہوتے ہیں. یا دوسری طرف وہ ہوتے ہیں جو کسی نے اپنے لیے تعویذ کسی سے کروایا تھا، کسی عامل سے، اس نے اپنے پاس رکھا، گھر میں رکھا، وہ کسی اور کو مل گیا اور وہ دیکھ کے خوف زدہ ہو گیا کہ یہ تعویذ کہاں سے گھر میں آیا، میرے اوپر کسی نے جادو کر دیا. تو جو جادو والے اسپیشل تعویذ ہوتے ہیں نا جی، کسی کو نقصان پہنچانے کے لیے، کسی کو بیمار کرنے کے لیے، تو وہ تعویذ اس طرح گھروں میں نہیں رکھے جاتے کہ کسی کے اوپر تعویذ کیا تو اس کے گھر میں جا کے تعویذ چھوڑ دیں. اس طرح نہیں ہوتا ہے. جس شخص کے اوپر جادو کیا جاتا ہے، عامل کو اس کی کہنے پر سینے والی قمیض وہ ضرورت ہوتی ہے، اس کے اوپر جادو کر دے گا. ناخنوں پہ جادو ہو جاتا ہے، بالوں پہ جادو ہو جاتا ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں اسپیشلی خواتین کو کہ اپنے جو کپڑے ہیں، اپنے جو بال ہیں، اپنے جو ناخن ہیں، انہیں کسی کو دینے سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. تو جب یہ اس طرح انہیں کوئی عامل کے پاس کوئی چیز آپ کی پہنچتی ہے، وہ جادو کرتا ہے، جادو کر کے کہیں دفن کر دیا درخت کے نیچے قبرستان میں، یا وہ کہہ لیں کہ جادو آپ کو کچھ کلمات سکھا دیے گئے ہیں، وہ جا کے منتر کے اپنے وہ دشمن کے سامنے وہ پڑھ دیتا ہے. اس طرح جادو کیا جاتا ہے جو اسپیشلی جادو ہے. یہ نہیں کہ آپ کے اوپر جادو کیا تو وہ جادو کا تعویذ جا کے آپ کی پاکٹ میں ڈال دیے، گھر میں پھینک دیا. وہ اس طرح کا جادو ایسا نہیں ہوتا ہے. اکثر یہ بھی تو قاری صاحب دیکھا ہے کہ جو درخت ہوتے ہیں جی وہاں پہ بڑے تعویذات میں نے دیکھا کہ بندے ہوتے ہیں، کسی ٹہنی پہ بندے ہوں گے، گھر کے باہر جگہوں پہ بندے ہوں گے. یہ کیا معاملہ؟ میں وہی بتا رہا ہوں کہ اکثر جب تعویذ لکھا گیا یا دفنا دیا گیا یا درخت پہ باندھ دیا گیا، جی آپ کو دیا ہے جی یہ تعویذ جا کے آپ نے فلاں درخت پہ باندھ دینا ہے، یہ دھاگا ہے جا کے فلاں درخت پہ باندھ دینا ہے. یہ اسپیشلی کہہ لیں کہ وہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے لیے کیا جاتا ہے. جو اسپیشلی نقصان کے لیے تعویذ کیا جاتا ہے وہ زیادہ تر دفن کر دیا گیا ہے، پڑھ کے پھونک دیا گیا ہے، مردوں کی ہڈیوں پر کیا گیا ہے، آپ کے جو کپڑے وغیرہ یا بال وغیرہ ملے ان پر کیا گیا ہے. اور اگر گھر میں کوئی تعویذ، جو آپ کا سوال تھا کہ تعویذ مل جائے تو اسے زائل کیسے کرنا ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب وہ تعویذ آپ کو کوئی مل گیا ہے، ہم نے وجوہات بتائی ہیں کہ وہ زیادہ نقصان والا تعویذ نہیں جو آپ کو گھر سے ملا ہے. اب کرنا ہے کیا؟ سب سے پہلے خوف زدہ نہیں ہونا ہے. جو شخص خوف زدہ ہو گیا ہے، پینک ہو گیا ہے، وہ سمجھے کہ اس تعویذ کا جو اثر ہے نا، جو نہیں بھی تھا اس کے اوپر آ جائے گا. وہ خوف زدہ ہو گیا، اس کے اوپر جادو، وہ جادو والا تعویذ نہیں بھی تھا، اس کے اوپر جادو ہو جائے گا. اپنے آپ پہ طاری کر لیا ہے. اس لیے خوف زدہ نہیں ہونا ہے. وہ پکڑیں آپ تعویذ کو، آپ دیکھ لیں اگر اس تعویذ کے اوپر قرآنی آیات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو اس کو کسی مقدس سوراخ میں ڈال دیجئے. ٹھیک ہے، یہ جو اسپیشلی جی جا کے بہا دیجیے، بہانا بھی ضروری نہیں ہے. کسی کے پاس قریب نہر نہیں ہے تو کہاں نہر میں بہانے کے لیے کہاں جائے گا؟ ٹھیک ہے نا، وہ کیا وہ قرآنی آیات لکھی ہیں تو کسی مقدس سوراخ میں ڈال دیجئے. اگر وہ دیکھتا ہے جی تعویذ ہے، فضول سا کچھ ٹھیک نہیں لکھے، کوئی اعداد لکھے ہوئے ہیں یا کچھ لائنیں لگائی ہوئی ہیں یا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے تو انہیں پھاڑ کے بھی پھینک دے تو انشاءاللہ تعالیٰ کوئی اثر اوپر نہیں ہوگا. اور ہاں، اگر وہ شخص جو کہہ لیں نفسیاتی طور پہ کمزور ہے، جس کا ایمان کمزور ہے، جو جلدی خوف زدہ ہو جاتا ہے، وہ اگر نقصان والا تعویذ نہیں بھی ہے وہ اٹھائے گا نا تو اس کے دل میں خوف بیٹھ جائے گا. وہ ڈرتا رہے گا کہ شاید جب سے میں نے وہ تعویذ کو پکڑا ہے، چھوا ہے، جب سے میں نے اس کو بہایا پھینکا ہے تو میرے اوپر اثرات ہو گئے. وہ شخص ذرا تھوڑا سا پرہیز کر لے، صرف اسی وجہ سے کہ وہ اپنے اوپر خوف کو طاری نہ کر لے، ادروائز اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. تو اگر زیادہ آپ کو ڈر بھی ہے تو آپ آخری جو 3 کل ہیں وہ پڑھ کے، وہ تعویذ ہے قرآن پاک اور مقدس سوراخ میں ڈال دیں. اور اگر کوئی فضول سا تعویذ ہے، کوئی لائنیں وغیرہ، وہ پھاڑ کے پھینک دیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا اثر ظاہر ہو جائے گا. اچھا، یہ میں آپ کو اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس بتا رہا ہوں اور یہ سیکھنے کے لیے ہے ہمارے ناظرین سامعین کے لیے کہ جو بہت زیادہ پریشانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں. میرا اپنا ذاتی تجربہ ہے. بہت سال پہلے ہم چونکہ اللہ کے کلام کو ہی سمجھتے ہیں کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اس سے آگے کچھ بھی نہیں ہے. ایک صاحب آئے، بڑی محبت کا اظہار کیا اور بڑی محبت کے ساتھ بیٹھے، کھانا وانا کھایا اور کہا کہ میں آپ کو ایک گفٹ دینا چاہتا ہوں. یہ ان دنوں کی بات ہے جب ہم دین پہ بہت زیادہ عمل نہیں کرتے تھے. زمانہ جہالت تھا وہ میرا، دنیا داری میں زیادہ مصروف تھا، لیکن میں دین سے دور نہیں تھا. میں نماز بھی پڑھتا تھا، میں قرآن کریم کی تلاوت بھی کرتا تھا، میں اچھی محافل میں جانے کی کوشش بھی کیا کرتا تھا، لیکن دنیا دار ہم زیادہ تھے. اب بھی ہیں لیکن اب تھوڑے کم ہو گئے.
تو اس دور میں ان صاحب نے مجھے کہا کہ نظامی صاحب میں آپ کو ایک گفٹ دے رہا ہوں، یہ ایک کاغذ ہے، یہ پڑھا کریں آپ اور اتنی مرتبہ پڑھ لیا کریں تو آپ پھر دیکھیے گا کہ کیا کیا معاملہ۔ میں نے کہا اچھا میرے پاس تو گاڑی بھی ہے، میرے پاس تو اچھا گھر بھی ہے الحمدللہ، میرے پاس اچھی صحت بھی ہے، تھوڑے بہت پیسے بھی ہیں، تھوڑی بہت عزت بھی ہے، تو مجھے ایک آئیڈیل لائف کے علاوہ اس میں اور کوئی چیزیں کیا ہوتی ہیں؟ تو کوئی خاص لالچ بھی نہیں ہے۔ کہتے نہیں پھر لوگ آپ سے آگے پوچھا کریں گے۔ میں نے کہا اچھا ایک ٹکڑا اس نے دیا کاغذ کا، تو یہ آپ بعد میں کھولیے گا۔ میں نے کہا نہیں آپ کے سامنے کیوں نہ کھولیں جی۔ میں نے کھولا تو 3 لفظ تھے، میں بتا دیتا ہوں جی، اب وہ مجھے سمجھ نہ لگے کہ لفظ 3 ہیں کیا، میں کہوں کہ قرآنی لفظ ہیں، یہ کیا ہے، کوئی زیر زبر نہیں ہے۔ میں نے کہا جی میں پڑھ لیتا ہوں آپ کے سامنے، آپ مجھے سمجھا دیجیے گا۔ لکھا ہوتا السا ملسا املسا، اب یہ 3 لفظ تھے۔ اب میں نے کہا یہ کوئی آیت کے بھی لفظ نہیں ہے، یہ کیا ہے؟ کہتے نہیں یہ ایک ایسا کام ہے۔ میں نے کہا بڑی مہربانی آپ کی، یہ تحفہ آپ اپنے پاس رکھیں، مجھے ویسی دعاؤں میں یاد رکھ لیں، میرے لیے قرآن کریم بہت ہے اور میں اسی سے ہی سیکھتا رہوں گا، اگر اس میں سے کوئی چیز بتانی ہے تو بتائیں۔ تو پرسنل ایکسپیرینس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ گمراہ کرنے کے لیے بہت ساری چیزیں آپ کے پاس ہو سکتی ہیں جو آپ کو آ کے تنگ کریں، اور ایسی یہ مثال ہے یہ، تو آپ نے گمراہ نہیں ہونا۔ کلام الہی سب سے زیادہ طاقتور کلام ہے، اور یہی آپ کے ہر مسئلے کا حل بھی ہے، ہر کامیابی کا حل بھی ہے، ساری کنجیاں اسی میں